بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حج اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ جیسے پوری انسانیت پر ایمان لانا فرض ہے، ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو ایمان الحمدللہ وراثت میں ملا ہے، ورنہ اس فریضے کی ادائیگی مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ماننا ہے، یہ دین فطرت۔ حدیث پاک میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ساری روحوں کو پیدا فرمایا اور ان روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے ان سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان کہا تھا بھلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ تو تمام روحوں نے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ یہی اقرار انسانی فطرت ہے۔ تو ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ لیکن انسان پر ماحول کا اتنا گہرا اثر ہوتا ہے کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا لیتے ہیں۔ یعنی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بچہ اس ماحول سے متاثر ہو کر کے، ماں باپ اگر ہندو ہے تو بچہ ہندو ہو جاتا ہے، ماں باپ یہودی ہے تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہے تو بچہ نصرانیت کو اختیار کر لیتا ہے، ماں باپ مجوسی ہو تو بچہ اسی شرک کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمام روحوں نے میری ربوبیت کا اقرار کیا، اور اسی اقرار کے ساتھ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، لیکن ماں باپ کے مذہب کی وجہ سے اور گھر کے ماحول کی وجہ سے، ماں باپ جس مذہب پر ہوتے ہیں بچہ اسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ ایمان وراثت میں ملا ہے، ورنہ پوری دنیا انسانیت اس بات کی مکلف ہے کہ وہ ایمان لائے۔ پوری دنیا کے انسان اس بات کے مکلف ہے کہ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی اور گھرانے میں پیدا ہونا، ماں باپ مسلمان نہیں ہے، ایسی ماں باپ کی گود میں آ جانا
اور پھر اس کے بعد ایمان قبول کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ لوگ اس فریضے کی انجام دہی میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک یہ تاریخ رہی ہے کہ ایمان والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، اور ایمان سے محروم لوگوں کی تعداد کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رب نہ مان کر زندگی گزارنے والے ناستک لوگوں کی تعداد مجموعی طور پر ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ رہی۔ تو انسانوں پر سب سے پہلا فرض ایمان لانا ہے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت آسانی سے عطا کر دیا، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا۔ ماں باپ مسلمان تھے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان۔ اللہ نے ماں باپ کو ایمان کی دولت دی تھی، ہمیں بھی اللہ پاک نے ماں باپ کے طفیل ایمان کی دولت دی۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم اگر ان کے احسانات چکانا چاہیں تو چکا نہیں سکتے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ میری والدہ بوڑھی ہے، اتنی بوڑھی ہے کہ چل نہیں سکتی، اگر میں انہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر کے حج کروا دوں، پورا حج، تو کیا ماں کے احسان کا بدلہ ادا ہو جائے گا؟ جواب ملا، تیری پیدائش کے وقت جس تکلیف کے مرحلے سے تیری ماں گزری تھی اور آغاز میں جو آہ نکلی تھی ماں کے منہ سے، اس کا بدلہ بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے انہی ماں باپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان اور اللہ پاک کی عطا و بخشش میں سب سے بڑی عطا و بخشش کسی کو ایمان کی دولت کا مل جانا ہے۔ اور یہ دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم اللہ کی عطا کردہ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نجات کا سبب ایمان رہے گا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا اسی کو جنت ملے گی، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اسے کبھی بھی جنت نہیں ملے گی۔ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ ہی میں مر بھی جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد چند سانسیں لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوانی میں مر جائے، ادھیڑی میں مر جائے، بڑھاپے میں تو مرنا ہی مرنا ہے۔ آپ دیکھو کہ زندگی کا یہ وقفہ، علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں جو زندگی اللہ پاک دیں گے اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی اس زندگی کی حیثیت چند سیکنڈ کے برابر بھی نہیں۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب ظاہر بات ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے مقابلے میں یہ زندگی تو وقتی ہے۔
چند سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے، چند گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، چند مہینے بھی ہو سکتی ہے، چند سال بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس امت کو اللہ پاک نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں عمر کم دی۔ بارہا آپ نے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ اور آدمی جب 60 کراس کر لیتا ہے تو اس کو بھی لگنے لگتا ہے کہ اپنا جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جو قوت، جو طاقت، جو حوصلہ اور ہمت انسان میں ہوتی ہے، جب آدمی 60 کراس کرتا ہے تو یہ سب کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، ہوش و حواس تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا۔ کم دکھائی دینے لگتا ہے، دانت گرنے لگ جاتے ہیں، کم سنائی دینے لگتا ہے، سمجھ میں دیر سے آتا ہے، ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب 40 کراس کرتا ہے 50 تک آتا ہے، 50 کراس کرتا ہے 60 تک آتا ہے، 40 کے بعد سے زوال شروع ہو جاتا ہے، اتار پر آدمی آ جاتا ہے، اور 60 کے بعد تو اس کو خود بھی سمجھ میں آ جاتا، ہاتھ پیر جواب دینے لگے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ہمت اور حوصلہ خود بخود ختم ہونے لگتا ہے۔ جانا برحق ہے، اور زندگی گزرتے دیر نہیں لگتی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ میری اور آپ کی زندگی گھٹاتا جا رہا ہے۔ قبر میں جانے کا جو ٹائم ہے، ہر گزرتا لمحہ، منٹ، گھنٹہ، دن اور رات ہمیں موت اور قبر سے قریب کرتے جا رہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تھوڑا سا آدمی تنہائی میں اس پہ غور کرے، اور اسی غور کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے، کہ آدمی غور کرے، سوچے، آنکھ بند کر لے، سوچے کہ ایک وقت تھا کہ میرے دادا دادی بھی تھے، آج نہیں ہے، ماں باپ بھی تھے، آج نہیں ہے، کبھی وہ بھی تھے اور ہمارے جیسے تھے، ان کا بچپن تھا، پھر نوجوانی تھی، پھر جوانی تھی، پھر ادھیڑی تھی، پھر بڑھاپا تھا، پھر چلے گئے۔ ماں باپ کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا، ایک وقت تھا وہ جوان تھے، پھر ان پر ادھیڑی آئی، پھر بڑھاپا ہوا، چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی مرحلہ ہے، بچپن تھا، نوجوانی ملی، نوجوانی آئی گئی، بڑھاپا، جوانی آئی، ادھیڑی آئی، بڑھاپا آیا۔ یہ آخری اسٹیپ ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کے بعد پھر کوئی درجہ نہیں ہے، جانا ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ ایمان لانا ہر ایک پر فرض ہے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، اور ایمان بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اللہ پاک نے دے دیا۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن اسی ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اور اللہ کا فرمان جاری ہوگا، جاؤ جنت میں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔
بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جن کے پاس ایمان ہے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب بھی دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اعمال نامہ ادھر سے ادھر سے سرسری طور پر دیکھا جائے گا اور روانہ کریں گے، جاؤ جنت میں۔ اس کو آسان حساب کہتے، حساب یسیر۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، اعمال نامہ آیا اور یہ ہوا کہ ٹھیک ہے کھولو، کھولے، دیکھا، جاؤ جنت۔ یہ حساب یسیر ہے۔ اور ایک دوسرا حساب ہوگا جس کو واقعی حساب کہتے، کہ ایک ایک چیز دیکھی جائے گی۔ 70 سال کی زندگی ملی تھی، نماز فرض ہونے کے بعد کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنا حج کیا، دن کیسے گزارا، رات کیسی گزاری، سب دیکھا جائے گا۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نوقش فقد عذب، کہ جس شخص سے یہ پوچھ لیا گیا کیوں، اب یہ کیوں کسی بھی بات پہ پوچھا جا سکتا ہے جو کوتاہی انسان سے زندگی میں ہوئی، پوچھ لیا فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ظاہر بات ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ آدمی جتنے بھی جواب بنا کر کے دینے کی کوشش کرے گا اتنا الجھتا جائے گا اور پھنستا جائے گا۔ جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا جواب کہ پوچھنے والا خاموش ہو جائے۔ پوچھا گیا نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ ایسا مسکت جواب دے کہ پوچھنے والا خاموش ہو جائے۔ ایسا جواب کسی کے پاس نہیں۔ آج اس دنیا میں ہم انسان کو خاموش نہیں کر سکتے، لاجواب نہیں کر سکتے، اللہ کو کون لاجواب کرے گا؟ حضور نے فرمایا، من نوقش فقد عذب، جس سے قیامت کے دن حساب و کتاب کے دوران یہ پوچھ لیا گیا کیوں، فقد عذب، تو اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی اس کو عذاب دینے کے لیے پوچھا جائے گا کیوں۔ جہنم میں ڈالا جائے گا اور جتنے گناہ کیے، جتنی نافرمانی کی، اس کے بقدر اسے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے۔ ایک سوال ہوگا ان سے، ایمان کیوں نہیں لائے تھے، ایمان کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ ظاہر بات ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی پر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، جو اس کائنات میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ایک جملہ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے ایمان چلا جاتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھایا، اٹھ بیٹا نماز پڑھ لے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بولے بیٹا اٹھ جا نماز فرض ہے، بولے میں فرض نہیں مانتا، ایمان ختم ہو گیا۔ ایک جملہ، اور ایسے سینکڑوں جملے ہیں
کہ آدمی اگر اس کو اپنے زبان سے ادا کر دے ایمان سے محروم ہو جائے گا. اتنی نازک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اتنی نازک نعمت ہے کہ ایک جملے پر آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے آدمی شراب پیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شراب پینے والے گلاس اٹھاتے ہیں، اس کو چیس کرتے ہیں، گلاس آپس میں ٹکراتے ہیں. ایک عمل ہے شراب پینے والے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اور اس سے کیا ملتا ہے، اس سے قطع نظر آدمی ان کی نقل کر لے. مفتیان کرام سے پوچھ لینا اس پر کیا فتویٰ ہے. شراب کا گلاس اٹھایا اور کہا بسم اللہ، گیا باہر. سینکڑوں ایسے جملے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا اور ایمان گیا. اتنی نازک نعمت ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. آج تو چلتا ہوا جملہ ہے نا، کسی آدمی سے حق کا مطالبہ کیا جائے اور شریعت کا حوالہ دیا جائے کہ یہ وراثت میں تقسیم کرنا شریعت کے مطابق بہنوں اور بھائیوں کو حصہ دینا ضروری ہے. بولے میں شریعت کو نہیں مانتا. بولتے ہیں لوگ شریعت کے ساتھ وریت بھی لگا دیتے نا کہ میں شریعت وریت کو نہیں مانتا. فتویٰ لا کے رکھے کہ یہ فتویٰ ہے، فتویٰ اٹھا کے پھینک دے، بولے میں فتویٰ نہیں مانتا. آدمی ایمان سے باہر. تو کل قیامت کے دن جانے کے بعد ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اور ہم لوگ پڑھتے نہیں. اتنا بڑا مجمع ہے نمازیوں کا، جمعہ کی نماز ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے صبح اٹھنے کے بعد سے ابھی تک کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ذرا ہاتھ اٹھانا. گنے چنے لوگ، گنے چنے لوگ. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کتنے لوگوں نے پڑھا؟ گنے چنے لوگوں نے. تیسرے اور چوتھے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. تیسرا تو خیر جو لوگ ذکر کرنے کے عادی ہیں انہوں نے تسبیح پڑھی ہوگی تو پڑھ لی ہوگی. چوتھا اور پانچواں شاید ایک بھی نہیں ملے گا. ایک بھی نہیں ملے گا جس نے پانچواں کلمہ پڑھا ہو. اور اگر میں یہ پوچھ لوں کہ پانچواں کلمہ کتنے لوگوں کو یاد ہے تو ہاتھ بھی لوگوں کے نہیں اٹھیں گے. ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے، ہم کس طرح غفلتوں کے ساتھ اپنے دن اور رات نکال رہے ہیں، غور کرنے کی بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ عام زندگی میں بات چیت میں آدمی کی زبان سے خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نکل گئی جس کی وجہ سے اس کا ایمان اللہ نے لے لیا تو بچا کیا اس کے پاس. اس لیے کہا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے تازہ کرتے رہا کرو، نیا کرتے رہا کرو. رینیول کرنا اس کو ہی بولتے ہیں. پاسپورٹ کی مدت ختم ہو گئی، رینیول کرنا پڑتا ہے نا، نیا پاسپورٹ لینا پڑتا ہے.
اسی طرح اپنے ایمان کی بھی تجدید ضروری ہے۔ اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ایمان، اور یہ پوری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے، اور ہمیں تو اللہ نے ایمان کی یہ دولت وراثت میں دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں، اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ ایمان ہے کیا؟ یہی ایمان ہے جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں، جنت یا جہنم۔ آدمی اگر جنت میں نہیں ہے تو جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض میں سے جتنے فرض ہیں ان کے ادا کرنے کا اہتمام۔ مجھے بات کرنی تھی حج پر۔ یہ اللہ کے فرائض میں سے آخری فریضہ ہے، اور سب سے اخیر میں اس کی فرضیت کا حکم آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ نے حج فرمایا، اور پھر اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ حج کے لیے گئے، ذی القعدہ میں نکلے، ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو پہنچے، پہنچ کر کے عمرہ کیا، حج کا انتظار کیا۔ حج کے ایام آئے، آپ 8 تاریخ کو مینا، 9 تاریخ کو عرفات، رات مزدلفہ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ مینا میں گزارے۔ وہاں سے نکل کر کے آئے، حج کا طواف کیا، حج کا صفا مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد طواف وداع کیا، رخصتی کا طواف، اور اس کے بعد آپ مدینہ نکل گئے۔ مدینہ نکلنے کے بعد ذی الحجہ کے آخری عشرے میں آپ پہنچے، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے اخیر میں آپ کی طبیعت بگڑی، بیماری کا آغاز ہوا، سر درد کی شکایت ہوئی، وہاں سے تکلیف شروع ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں حج کا فریضہ آیا، اور آپ نے حج فرمایا اور اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے۔ مجھے حج پر گفتگو کرنی تھی، یہ آخری فریضہ ہے، لیکن سب سے پہلا فریضہ ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اس لیے اپنے ایمان کو نیا کرتے رہنا چاہیے، ایمان کی تجدید، ایمان کا رینیول کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں بے خیالی میں کوئی بات ہماری زبان سے نکل گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی جس وقت گناہ کرتا ہے، شراب پی رہا ہو، ایمان اس کے دل سے نکل کر کے سر کے اوپر رہتا ہے، یعنی اس کے دل سے ایمان نکل گیا، اب اللہ کی مرضی واپس کرے یا نہ کرے۔ جوا کھیل رہا ہو، شراب پی رہا ہو، زنا کر رہا ہو، حرام کاری کر رہا ہو، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب جب گناہ ختم ہو گیا تو اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ واپس کریں یا واپس نہ کریں۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ راضی رہے، زندگی اس طرح گزارے۔ اللہ نے جو اعمال ہمیں عطا کیے ان میں ایک حج ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من حج للہ، جس نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا، فلم یرفس، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، ولم یفسق، اللہ کی کوئی نافرمانی، بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے
زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزر جائے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا نصیب سے ملتی، جو آپ کے نصیب میں ہے آپ کو ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ نصیب میں نہیں ہے، پوری دنیا مل کر کے بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ لیکن آخرت ہمیں اپنے اعمال سے بنانی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ہم سے راضی اور خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی اور سنت پڑھ